السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے عطا کیا ہے اور یہ اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے
معاشرے میں موجود یتیم اور مسکین اور مسافر، یہ ان کے لیے ہے، اور اس مال کی یہ تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ مال کو ایک جگہ پہ جمع نہ ہونے دیا جائے اور مالدار لوگ وہی اس کو نہ سمیٹ لیں۔ تو اے لوگوں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے لے لیا کرو، اور جس سے تم کو روک دیں اس سے رک جایا کرو۔ اور اے لوگوں، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اللہ ذوالجلال والاکرام تو بہت ہی سخت پکڑ والے ہیں۔ اور یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی اور انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، اور اس بڑی قربانی اور ہجرت کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل کو اور اس ذات باری تعالی کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہی لوگ معاشرے کے اندر سچے لوگ ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس مال کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو اور اپنی اس بستی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور ایمان کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے دلوں کے اندر مہاجرین کے لیے کوٹ کوٹ کر محبت پیدا کر دی گئی، اور ان کے سینوں میں اب کسی قسم کی مالی دنیاوی خواہش باقی نہیں رہی۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں، اگرچہ اس چیز کی ان کو بہت ہی زیادہ ضرورت کیوں نہ ہو۔ تو اے لوگوں، یاد رکھنا کہ جس بندے کے نفس کو بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے چند قرآنی آیات پیش کی تھیں کہ جن میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، وہ ان قرآنی آیات کی روشنی سے واضح ہو رہا تھا کہ کس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کوئی بھی منافق اور کوئی بھی یہودی کسی قسم کی بات اپنی زبان سے نکالے، اس سے پہلے کہ وہ الزام اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، اللہ پاک نے جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کر دیا۔ تو اس کے بعد کچھ دوستوں نے، اور اس سے پہلے بھی، اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ باغ فتح کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جی بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے
یہ باغ فدق کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں آگاہ کر دیجئے۔ بہت سے لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ جی آپ صحابہ کی بڑی عظمت بیان کرتے ہیں، ذرا کبھی اپنے منبر و محراب سے وہ باغ فدق والی حدیث بھی بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو کچھ حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اس معمولی سی بات کو ایک پہاڑ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب انشاءاللہ چند خطبات میں آپ کے سامنے اسی سلسلہ میں کہ آپ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کریں گے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اگر کوئی بندہ بات چیت کرتا ہے تو کم از کم آپ احباب قرآن و سنت کا، اسلام کا جو موقف ہے وہ تو ان کے سامنے پیش کر دیں اور ان تک اس حق کو تو پہنچا دیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد جب آپ سے کوئی بات کرے آپ پھر اپنا چہرہ جھکا لیں۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں صرف آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ آج پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، یہ 28واں پارہ ہے اور سورۃ الحشر ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں جا کے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال فے کے احکامات ذکر کیے ہیں۔ اب ان پوری آیات، چونکہ یہ ایک رکوع بن جاتا ہے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح ساری پیش کی جائے اس کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ وہ رکھوں گا اور ایک حدیث مبارکہ آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک بات تو یہ کہ اس میں مال فے کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں کہ مال فے جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہے۔ مال غنیمت ہوتا ہے کہ جب دشمن سے جنگ ہو اور جنگ کے بعد دشمن کا جو مال وہ ہمارے قبضے میں آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فے کہ آپ کسی دشمن پر حملے کے لیے جا رہے ہیں اور دشمن نے جو ہے وہ خود سرنڈر کر دیا ہے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا یہاں، یا پھر آپ کی حاکمیت کو اس نے قبول کر لیا، صلح کر لی جن شرائط پر، اور جو مال بغیر جنگ کے ملتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں، اور اس کو شریعت نے اس کے احکامات الگ ذکر کیے ہیں۔ اور ایک بات کہ یہ مال اس پر مکمل اختیار ہوگا اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ مال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ اس کو جہاں خرچ کرنا چاہیں آپ اسے جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے پھر ہدایات دی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، اور اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی ضروریات پوری کریں گے۔ یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا، ہجرت سے پہلے کیا تھا، ہجرت کے بعد کیا تھا۔ یہ بھی ایک لمبا مضمون ہے، لیکن اشارتاً آپ کو ذکر کر دیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جس طرح انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو اپنی زمینیں، اپنے باغات، اپنے گھر تقسیم کر دیے تھے، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صحابہ کرام نے کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ آپ کو ہبہ کر دیے تھے کہ جی یہ میرے باغ کے اتنے درخت آپ کے ہیں۔ دوسرے انصار صحابی نے کہا جی یہ آپ کے ہیں، اور آپ کا یہ مال فے ملنے تک ذریعہ معاش وہی کھجوروں کے درخت تھے، یا مال غنیمت تھا، یا مال فے تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور پھر اگر آپ ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مسند احمد سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ جب مال فے مل گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کے درخت جو صحابہ کرام نے آپ کے گھر کی معیشت کو چلانے کے لیے بطور تحفہ کے دیے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیے، اور آپ نے کچھ درخت آگے دے دیے تھے جناب سیدہ ام ایمن کو، اور آپ نے ان سے کہا کہ بھی اب ہمارے پاس مال فے آ گیا ہے، لہذا آپ یہ اپنا جو میں نے آپ کو تحفے کے طور پر درخت دیے تھے کہ آپ ان کے اوپر اپنا گزر بسر کریں، یہ آپ واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ میں تو اس کو واپس نہیں کرنے والی۔ آپ نے فرمایا جتنے درخت ہیں اتنے میں تم کو اور دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں صحابی جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے انہی آیات کی تشریح میں اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، پھر آپ نے سیدہ ام ایمن کو 10 گنا مال زیادہ دے کر وہ درخت واپس کیے۔ یعنی یہ آپ کی معاشی ضروریات کیسے پوری ہوتی تھی یہ ایک الگ موضوع ہے، صرف اشارہ آپ کو کیا ہے، باقی انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ آگے چلیے، اب مال فے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کا ہے، آپ اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان اور اپنے جتنی بھی ضروریات ہیں آپ اس مال سے پوری کریں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ سے جو مال زائد ہو جائے آپ معاشرے کے یتیم اور مساکین کو اور قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ مہاجر صحابہ کو بھی اس سے دے سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ آپ انصار صحابہ کو بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد، قیامت تک کے لیے یہ مال کہاں جائے گا؟ فرمایا ہر بندہ اس کا مستحق ہوگا۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ پھر یہ آیت ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کا مصرف کیا ہوگا، وہ اس آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے۔ اب آگے چلیے، اس مال میں سے جو آپ کو مال فے کے طور پر ملا تھا، ایک باغ بھی تھا جسے باغ فدق کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد اب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے پاس آتی ہیں کہ ہمیں آپ کے جو وراثت کی کوئی جائیداد ہے، چونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں لہذا مجھے اس میں سے مال دیا جائے۔ اور یہ مطالبہ امہات المومنین نے بھی کیا۔ امہات آپ کی جو بیویاں تھی، چونکہ بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے نا، انہوں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھی آپ ایسے کریں، آپ جناب ابوبکر صدیق کے پاس جائیں اور آپ کی جائیداد جتنی بھی ہے وہ جتنا حصہ ہمارا آتا ہے ہمیں تقسیم کر دیا جائے۔ اب وہ مشاورت کر رہی تھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تم جانتی نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہے نا، لا نورث، ہمارا مال بطور وراثت کے ہمارے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ ما ترکنا ہو، جو بھی مال ہم چھوڑ کے جائیں، صدقۃن، وہ عام تمام امت کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اس کو بطور وراثت کے۔ اور پھر امہات المومنین نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ ہمیں حدیث کا پتہ چل گیا ہے، لہذا آپ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمارا یہ مطالبہ لے کر نہ جائیں۔ اب آ گیا باغ فدق کا معاملہ اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا معاملہ سیدات نساء اہل الجنہ، یعنی جنت کی سردار عورتیں جو ہیں، اب ان کا معاملہ آ گیا۔ اب اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے صرف ایک حدیث مبارکہ تھوڑی سی لمبی ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ صرف پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ جناب مالک بن اوس کے پاس آئے اور ان سے آ کے کہا کہ آپ ہمیں وہ واقعہ بیان کیجئے
جو باغ فدق والا واقعہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ تو جناب مالک بن اوس وہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما انا جالس فی اہلی، ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس دوران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین تھے، ان کا قاصد میرے پاس آیا، اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں نا یہ بخاری شریف کی ہے، اور بخاری شریف کے اندر جو خمس کے ابواب ہیں ان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اگر آپ اس کا نمبر دیکھنا چاہیں تو 3094 اس حدیث کا بخاری شریف کے اندر نمبر ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے پہلے اور اس کے بعد جتنی بھی احادیث ہیں، کیونکہ وقت کم ہے، ان ساری احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی وراثت میں جو پیالہ تھا وہ کہاں گیا، آپ کا عصا مبارک کہاں گیا، آپ کی چادر مبارک کہاں گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کہاں گئی، آپ کے بال اور ناخن جو ہے ان کا کیا بنا بعد میں، یہ ساری ڈیٹیل ان احادیث کے اندر موجود ہے، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ 3094 سے پہلے کی 3 احادیث اور 3094 کے بعد والی احادیث پڑھیں گے، اس میں آپ کو مکمل تفصیل ملے گی آپ کے مکمل ورثہ کی جو آپ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ہم صرف باغ فدق کی بات آج کریں گے۔ تو وہ جناب مالک کہتے ہیں کہ کافی دن چڑھ گیا تھا، اور وہاں پر ایک قاصد آیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ جی آپ کو جناب عمر بلا رہے ہیں۔ اب میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ مالک بات یہ ہے کہ تیرے خاندان کے کچھ لوگ آئے تھے کہ جی ہم غریب آدمی ہیں، ہمیں بیت المال سے کچھ تعاون کر دیجئے، تو میں نے تھوڑا سا مال ان کے لیے رکھا ہے، آپ یہ مال جا کے ان میں تقسیم کر دیں، میں نے یہ ڈیوٹی آپ کی لگائی ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں میں جا کے یہ تقسیم کر دیں، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کے عوام کے روٹی، کپڑا، مکان جو اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں ان کے مطابق ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت کی جائے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ریاست کہے کہ جی وہ اکیلی عورت ہے، جی وہ جناب یہ موٹر وے کے اوپر رات کو کیوں گئی ہے، یہ اگر کوئی داڑھی والا کہہ دیتا تو شاید آج اب تک اسے جو ہے وہ جوتے لگ چکے ہوتے، لیکن چونکہ وہ ایک آفیسر نے بات کی ہے، اور پھر بہت بڑے اس حکومت کے جو بہت بڑے جو ہے وہ ان کا دفاع کرنے والے ٹی وی پہ آ کے ان کے اس بیان کا بھی دفاع کر رہے ہیں، یعنی شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا پہ کہ کس قدر چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، عورتیں، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اور یقیناً یہ کمی اسی بات کی ہے کہ جب اسلام کے قانون کو لاگو کر دیا جائے گا، جب شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے گا، اور جب غیر شادی شدہ زانی اس کو جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے، 1 سال کے لیے اسے اس علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہ جو موٹر وے والا واقعہ یہ ہراپا ہے، یہ ڈاکہ بھی ہے، اور اس کی اسلام کے اندر سزا کیا ہے؟ اسلام میں اس کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے اسلام کے اندر اس کی سزا، لہذا ان کو پکڑا جائے۔ اور عوام کے سامنے یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر کسی مجرم کو پھانسی دینی ہوتی ہے 5-5 کلومیٹر تک جو ہے وہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، جناب مجرم کو سزا دینی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب مجرم کو سزا دینی ہے چوراہے کے اندر، چوک کے اندر ریاست اسے لٹکائے گی، تو پھر جو ہے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر دنیا کے اندر سب سے کم جرائم اگر ہیں تو وہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہیں۔ آج اس کے بارے میں بھی ہمارے دماغوں کو منفی طور پر پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں، وہاں کی حکومتوں کے بارے میں یہ بھی ایک سازش ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ تو بہرحال وہ حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے کہا اور میں نے کہا جناب یہ آپ ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، کیونکہ کوئی بھی کام اگر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسلام کے اندر، یہ کوئی بھی ذمہ داری جو ہے یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے کسی آدمی کے کندھے پہ۔ انہوں نے کہا جی آپ کسی اور، آپ نے فرمایا نہیں یہ آپ ہی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا اور مجھے حکم دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں تقسیم کر دوں گا، اور اسی دوران آپ کے غلام جو ہیں یرفع وہ آتے ہیں، اور یرفع آ کے کہتے ہیں کہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ کرام کی اگر کہا جائے نا کریم عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جو صحابہ زندہ تھے سوائے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ سارے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور غلام کہتا ہے جی وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھی بلائیں ان کو۔ اب یہ صحابی آ جاتے ہیں، دیکھیے جناب عثمان، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب سیدنا زبیر، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص، جلیل القدر صحابہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اور ابھی چند سیکنڈ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے پھر وہ غلام آتا ہے یرفع، وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین کے والد گرامی جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، تو آپ نے فرمایا بھئی ان کو بھی بلائیے۔ اب دیکھیے یہ صحابہ اکرام کا کیسا پیارا گلدستہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہے، اور آپ امیر المومنین ہیں اس وقت، یہ آپ کے دور کا واقعہ ہے۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ جب آئے تو انہوں نے فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، انہوں نے جو ہے وہ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین معاملہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ جو باغ ہے نا فدق والا، اس کا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، آپ اس باغ کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ یہ اس باغ کا بھی آپ کے سامنے سارا قصہ یہ یاد رکھیے گا، اور جو بھی کالی زبان والا کالے کپڑوں والا آپ سے اس کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ بخاری شریف کی اس حدیث 3094 نمبر اس کو کہیں جی لائیں بخاری اپنی لائبریری سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا اپنی بخاریاں بنائیاں جی سارے نے، جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے، سب کی حدیث کی کتابیں ایک ہیں، آپ کسی کی مکتبے میں چلے جائیں، آپ کسی غیر مسلم کے مکتبے میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو بخاری اور مسلم تھوڑے بہت کوئی نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ حدیث آپ کو یہی ملیں گی۔ اس کو کہیں جی لائیں جی 3094 حدیث نمبر لے آؤ، اس میں یہ واقعہ ہوگا۔ تو پھر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقض بینا و بینی ھذا، اے عمر ہمارے درمیان، میرے درمیان اور جناب علی کے درمیان یہ اختلاف ہے، آپ اس کو حل کر دیجئے۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا تھا، جناب امیر المومنین وہ فرما وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن بنی نذیر، اور ان کے درمیان جھگڑا کس بات کا تھا کہ جو بنی نذیر کا مال فے ملا تھا، اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ان کا اختلاف پڑ گیا تھا، اب اس کا حل کرنا ہے۔ جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقال عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض۔ اب الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ اے عثمان بن عفان، اے عبد الرحمن بن عوف، اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے سعد بن ابی وقاص، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، اس اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس اللہ کے حکم سے زمینیں اور آسمان کھڑے ہیں اور قائم ہیں، اس اللہ کی میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ، کیا تم جانتے ہو، کیا تم سارے جو بیٹھے ہوئے ہو یہ جانتے ہو کہ ان رسول اللہ ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورس، کہ ہماری مال، میری اور انبیاء کرام کا جو مال ہے اس کو بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا جائے گا، ما ترکنا صدقۃ، جو بھی ہم چھوڑ کر جائیں گے اسے صدقہ کیا جائے گا ساری امت کے لیے۔ کیا تم اس بات پہ گواہ ہو؟ اب جو ہے وہ صحابی آگے سے گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال الرہط، اور وہاں پہ جو قافلہ صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، جلیل القدر صحابہ،
عشرہ مبشرہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے بیک زبان کہا قد قال ذالک، واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاقبل عمر علی علی و عباس، اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیع صحابہ ان کو اپنے باپ کا سا مقام دیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ بارش نہیں ہوئی، جناب عمر چل کے گئے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دستک دی اور کہا کہ عباس آج ہم قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے، آپ آئیے آج اللہ سے دعا کیجئے۔ میدان میں لا کے اللہ کے نبی کے چچا کو اور جناب عباس کو کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جب ہمارے پیارے نبی موجود تھے وہ دعا کرتے تھے تو بارش نازل کر دیتا تھا، آج وہ نہیں ہیں۔ یہ جو حاضر ناظر والے بھائی ہیں نا، ان کو بھی یہ حدیث پڑھ لینی چاہیے کہ آج اللہ کے نبی نہیں ہیں، حالانکہ قبر مدینے میں موجود ہے، مسجد نبوی میں موجود ہے۔ حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں، آپ کی وہ زندگی برزخی زندگی ہے۔ اب آپ سے نہیں قبر پہ جا کے اللہ کے نبی سے نہیں دعا کی، اللہ کے نبی کے چچا کو لے کر آئے، دعا کروائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ تو وہ جناب عباس، آپ نے کہا کہ اے عباس، اے علی، انشدکم اللہ، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم دے کے میں تم دونوں سے پوچھتا ہوں کہ اتعلمان، کیا تم دونوں جانتے ہو، کیا تمہارے علم میں ہے، کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت کے طور پر میرے رشتہ داروں میں، میرے بیٹے میں، میری بیٹی میں، میرے چچاؤں میں، بیٹا تو آپ کا تھا کوئی نہیں لیکن حسنین کریمین تو تھے، یعنی ان میں اور میری بیٹی میں، میرے چچاؤں میں، میری بیویوں میں وہ مال تقسیم نہیں ہوگا بلکہ ہم اسے صدقہ کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں قد قال ذالک قال عمر، تو دونوں کہتے ہیں، جناب علی بھی اور جناب عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ واقعی یقینی طور پر بات ایسے ہی ہے، یہ پیارے نبی کی حدیث ہے۔ اب یہ ایک حدیث تو آپ یاد کر لینا آج کے خطبہ میں کہ آپ کا یہ فرمان تھا، اردو میں یاد کر لیں کہ انبیاء کرام جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو جب آپ مانگنے کے لیے گئیں وراثت، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی اور سیدہ فاطمہ اس کے بعد اس مطالبے کو ترک کر دیا، اپنی پوری زندگی دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ اور ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ انہوں نے حضرت ابوبکر کو ہی چھوڑ دیا۔ ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اس مطالبے کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خطا کا یہ مسئلہ یہ ہے، اور آپ نے کبھی بھی نہیں مانگا کہ جی میرے باپ کی وراثت ہے مجھے دی جائے، چونکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پتہ چل گیا خطا کہ وراثت میرے باپ، وہ میرے باپ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی بھی ہیں، میرے پیغمبر بھی ہیں، میرے رسول بھی ہیں، اور نبی اور رسول کا مال وراثت کے طور پر بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا۔ آگے چلیے، اسی بات کو آگے لے کر چلیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال عمر احدثکم عن ھذا الامر، کہ بھی میں تم کو یہ سارا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان اللہ قد خص رسولہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مال خصوصی طور پر اللہ کو دیا، اللہ کے نبی کو دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ مال نہیں تھا۔ آپ اپنی مرضی سے جو اللہ نے ہدایت دی اس کے مطابق دیں یا نہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا۔ فکانت ھذہ خالصۃ لرسول اللہ، یہ خالص اللہ کے نبی کے لیے تھا۔ واللہ مختارھا دونکم، اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو نہیں رکھا، اور فرمایا قد اعطاکموہ، اور میں نے جو تم کو دیا
پتہ ہے جب تم نے میرے پاس آئے کہ جی یہ مال، اس کی ساری آمدن تو آپ ہمیں دیتے ہیں، یہ مال آپ ہمیں دے دیں، آپ کی اور بہت سی امور سلطنت ہیں، تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ انتظام و انصرام کریں، اور یہ مال، اس کا انتظام آپ ہمیں دے دیں۔ حدیث مبارکہ لمبی ہے، اور اس کے بعد پھر اس حدیث کا مفہوم ذکر کر دیتے ہیں کہ جناب عمر نے کہا کہ تم نے مجھ سے کہا کہ جی انتظام ہم کریں گے، مال اسی طرح رہے گا جیسے اللہ کے نبی کے دور میں تھا، میں نے تم سے اللہ کی قسم دے کر وعدہ لیا، شرط لگائی کہ جس طرح اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے، جس طرح ابو بکر خرچ کرتے تھے، جس طرح میں نے 2 سال اس مال کو خرچ کیا، تم نے بھی اس مال کو اسی طرح خرچ کرنا ہے۔ اب وہ اس شرط پر ان کو یہ مال دیا، لیکن چند مہینوں کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس آ جاتے ہیں جی کہ یہ مال آپ خود ہی رکھیں، اس کی آمدن ہم کو دے دیا کریں جیسے پہلے ملتی تھی، ہم اس باغ کا انتظام نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہم جو ہے اس کے اندر ہمارے درمیان جو ہے وہ اس کا اختلاف ہوا ہے۔ اب وہ مال پھر جناب عمر کے پاس آیا، پھر جناب عثمان نے اسی طرح چلاتے رہے، پھر جناب علی بھی اسی طرح چلاتے رہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے اس کا مال کا مصرف یہی رہا۔ اس حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اور کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں اگلے خطبہ میں کریں گے۔ آج کے خطبہ میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر جو ہے وہ 3094 ہے کہ نبیوں کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، اور جو بھی پیغمبر چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بطور صدقے کے ساری امت کا حصہ ہوتا ہے۔ باقی سابقہ انبیاء کے بارے میں کیا وراثت تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ اگلے خطبہ میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔